بہت شکریہ آپ کا جناب اسپیکر. یقیناً جو بجلی اور گیس کے حوالے سے جو بحث کی گئی اپوزیشن کے ممبران کی جانب سے بھی، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ بجلی اور گیس کا ایشو یہ میرے خیال میں اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے ہوئے ممبران کا نہیں تھا، بلکہ یہ پوری صوبے کے اگر اس سائٹ پر بھی اگر ہمارے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی اس بحث میں حصہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں اگر حکومت کے ایم پی ایز ہیں تو ان کے حلقوں میں بھی گیس اور بجلی کے ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کے جو بینچز پر بیٹھے ہوئے ان کے حلقوں میں ہی بجلی اور گیس کے ایشوز ہیں، اس طرف بھی ایشوز ہیں. لیکن جس طرح منور خان صاحب نے کہا کہ جی صرف چیخیں اس طرف سے نکل رہی ہیں، یہاں سے کیوں نہیں آ رہی، تو چیخیں ہر طرف سے ہی نکل رہی ہیں، لیکن کوئی چیخ مار رہا ہے اور کوئی چیخیں اپنے اندر خاموشی سے اس کو سہ رہا ہے. لیکن یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے جو آپ لوگوں کی چیخ نکل رہی ہے. یہ مرکز سے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں اتنا معاملہ خراب کیا گیا کہ یہاں پہ چیخ نکلی ہے، یہاں پر چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے. اور اگر ہم اس بحث کو اگر ہم حل کی طرف لے کر جائیں تو یہ کہ اب مرکز میں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس پہ بڑے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور میں اس ہاؤس کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ریفارمز اور جس طریقے سے ہمارے فیڈرل منسٹر عمر ایوب صاحب جس طریقے سے اس محکمے کو ایک سم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں یہ چیخیں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ سب اور ہم ایک ہو کے اس کے حل کی طرف جائیں گے. اور میں جناب اسپیکر ایک اور بات یہاں پر کر دوں کہ اگر ہم ڈسکشن کریں گے، ڈسکشن ہوئی ہے اور بہت اچھی، میرے خیال میں بہت اچھی ڈسکشن یہاں پر ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کا نچوڑ نکال لیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو فیڈرل جو بجلی کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات تھی، تو میں جو سجیشن دی گئی تھی میں اس کو انڈورس کروں گا، اور صرف چیف ایگزیکٹو کی نہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کو یہاں بلائیں، تو میں جناب اسپیکر میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ عمر ایوب صاحب کو یہاں بلائیں، یہاں پر ان کی میٹنگ کروائیں، اسمبلی میں اس کو بلائیں، اور ان کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں یا اگر چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو بھی بلائیں، عمر ایوب صاحب کو جو بلائیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ پوری کیبنٹ آئے گی. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے ممبران نے بجلی کے حوالے سے جو ایشوز یہاں پر ریز کیے، تو میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ وہاں یہاں اسمبلی میں بیٹھ کے ہمارے محترم لوگ ہیں یہاں پر بیٹھ کے ایشو ڈسکس کریں گے تو بہت سارے ایشو ریزالو ہو جائیں گے. یہاں پر اچھی ڈسکشن ہوئی، یہاں پر جو دلوں کی بڑاس تھی وہ نکلی. لیکن اگر میں یہ سجیسٹ کروں، میرے محترم بیٹھے ہوئے سارے میرے سینئرز ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر بات ہم کریں گے اور حل کی طرف جائیں گے، اس محکموں کو ایک طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ محکمہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر اس کو ابھی ایک طرف لے کر جائیں گے، اس کو یہ مرکزی حکومت کا کام ہے کہ اس کو سیٹ کریں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو بلا کے یہاں پر بٹھا کے ان کے ساتھ یہ اسمبلی میں بات کریں گے، اور سارے جتنے سینئرز ہیں تمام پارٹیوں کے جو ایلڈرز یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے، حکومت کی طرف سے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور یہ ہر حلقے کا جو ایشو ہے وہ ان کے سامنے ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال میں بہت سارے ایشوز حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ اس سے ایگری ہیں تو اسپیکر صاحب آ رہا ہوں سر. اور یہ تو بجلی کی بات ہی تھی، اور اس پہ ایک اور چیز کی میں ڈسکس کروں گا جو لاسٹ صبح کو اکرم خان درانی صاحب کی جانب سے ایک حکومت پہ سوال کیا گیا تھا کہ موجودہ حکومت نے یا پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کتنا صوبے میں کام کیا آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، اور ہائیڈرو میں کتنے منصوبے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بنائے. تو میں اس کی صرف تفصیل سر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، آپ لوگ کائنڈلی نوٹ کر لیں. پہلے میں ہائیڈرو کے حوالے سے آؤں گا، بلکہ میں اس سے پہلے ای این پی کا جو دور تھا اس کا بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اس دور میں ہمارے اس صوبے میں مالاکنڈ 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جس کی کیپیسٹی 81 میگا واٹ جو کمپلیٹ ہوا، اسٹیٹس پر کمپلیٹ. دوسرا ایک پہاڑو ہائیڈرو پاور جس کا 18 میگا واٹ، اور وہ بھی مارچ 2010 میں کمپلیٹ ہوا تھا.
तो AMP के दौर में तकरीबन 99 मेगावाट बिजली के हवाले से मंसूबे शुरू हुए थे। उसके बाद जब PTI का दौर आया 2013 और अभी तक उसकी तफसील मैं आपको दे दूं कि हमारे पिछले 5 साल में कितने मंसूबे हुए और अभी तक उसके कितने मंसूबे चल रहे हैं। तो एक पहला प्रोजेक्ट मचई हाइड्रो पावर 2.6 मेगावाट जो कंप्लीट हुआ 2017-18 में। रुनैला हाइड्रो पावर 17 मेगावाट कंप्लीट हुआ 2018 में। दड़ल खावर हाइड्रो पावर 36.6 मेगावाट ये भी कंप्लीट हुआ है। 356 मिनी माइक्रो हाइड्रो HPP ये 11 मेगावाट और ये 266 मिनी माइक्रो HPP ये ऑन द वे है। और ये तकरीबन लास्ट टेन्योर में हमने 67.2 मेगावाट जो मंसूबे थे बिजली के वो कंप्लीट किए थे। अभी जो मजीद हमने इनिशिएट किए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कोटो हाइड्रो पावर ये 46.8 मेगावाट और ये इसकी कंप्लीशन डेट है दिसंबर 2019 में ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। करोड़ा हाइड्रो पावर 10.8 मेगावाट ये भी दिसंबर 2019 में इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट होगी। जगोड़ी हाइड्रो पावर 11.2 मेगावाट और ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी दिसंबर 2019 में ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। लवई हाइड्रो पावर 70 मेगावाट और ये भी कंप्लीशन डेट इसकी 2022 क्योंकि इसका 20% काम ये हो चुका है और बाकी ये 2022 में ये कंप्लीट होगा और ये इंशाल्लाह ये भी 2022 में ये भी कंप्लीट होगी। तो ये 215 मेगावाट की मंसूबे ये भी जारी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 5 साल में भी इंशाल्लाह ये शुरू है और ये कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह। और नेट हाइड्रो पावर जो उसके हवाले से जो हमारा मरकज के साथ जो शेयर था उसके हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं सर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि उसमें सूबे को 20 बिलियन रुपये वो मौसूल हो चुके हैं और बकाया 36 जो बिलियन है वो मरकज के साथ उसकी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की उस पर मीटिंग जारी है और शायद इंशाल्लाह ये बकाया रकम जो है ये भी इंशाल्लाह मिल जाए। मैं सर यहाँ पर एक और चीज भी अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ शेयर करूंगा कि जब भी इमरान खान के साथ हमारी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें हमारे तरफ से हमारे वज़ीर आला की जानिब से और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से पहला जो मरकज़ी हुकूमत पर जो सवाल किया जाता है वो ये है कि जी लास्ट गवर्नमेंट में भी हमने हमारी सूबे ने बड़ी एफर्ट की ये जो बिजली का खालिस मुनाफा इसके लिए और अभी चूंकि हमारी हुकूमत है तो ये जो बिजली का मुनाफा है ये आप लोगों ने इस सूबे का जो हक है ये आपने वापस करना होगा। तो इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कमिट किया हुआ है कि जो सूबे का जो हक है वो आपको मिलता रहेगा और उसकी पहली जो किस्त है वो सूबे को मिल चुकी है। इंशाल्लाह जो बकाया रकम है वो भी सूबे को इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह आप लोग मुतमईन रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में भी है और मरकज में भी है। तो इंशाल्लाह इस सूबे की जो महरूमी पिछले अखबार में हुई है इस दफा सूबे की इंशाल्लाह महरूमी नहीं होगी और ये सारे मामला जो है वो बहस के खूबी इंशाल्लाह इख्तिताम तक पहुंचेंगे।